جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں میری محبت کا نمبر 1 یا 1 نمبر ہم نے کہانی کے ساتھ شروع کیا تھا۔ نئی کہانی ڈرامہ سیریل سوپ یا فلم کے لیے یہ بیسٹ کہانی ہے، تو اس میں کچھ کرداروں کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور کچھ کہانی کا حصہ ہم نے شروع کر دیا تھا۔ تو شہریش اور مہوش جب بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے کہیں پھنس جاتی تو ایس پی روحان کی مدد سے وہاں سے بآسانی نکل بھی آتی تھی۔ شہریش روحان کی خاموش محبت سے ناواقف ہے۔ کالج کی تعلیم ختم کر کے اب یونیورسٹی کا دور شروع ہوتا ہے اور مہوش کو ساحر سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک ساحر نام کا ایک نوجوان ہے، اس سے اس کی مہوش کی محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ محبت جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ساحر ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہے۔ مہوش ساحر کو اپنے والد سے ملوانا چاہتی ہے، مگر یہاں تھوڑا سا مگر آ گیا۔ مہوش کے والد حیات احمد روحانی پیشوا آغا سرکار، یعنی جو مہوش کے والد ہیں حیات احمد، ان کے روحانی پیشوا ہیں آغا سرکار، کافی معروف شخصیت ہیں۔ آغا سرکار کے معتقدین ایک بہت ہی امیر گھرانہ ہے جس کی سربراہ بیگم فرخندہ جہاں ہے، یعنی ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو، تو ایک تو ہوتا ہے نا چھوٹے لیول کے بزرگ، وہ چھوٹے میں ایک ہوتے ہیں بڑے لیول کے بزرگ جو ڈیفینس میں یا بڑی کوٹھیوں میں اس میں رہتے ہیں، تو یہ آغا سرکار وہ ہائی لیول کی بزرگ ہستیوں میں سے ہیں۔ تو فرخندہ بیگم ہے اور ایک بہت ہی امیر خاندان ہے، بہت زیادہ ان کے مطلب ڈرائیور بھی جو ہے نا وہ شوفر ہیں باوردی ہوتے ہیں، تو ایک بڑا امیر خاندان ہے۔ تو فرخندہ بیگم جو ہیں فرخندہ جہاں، یہ ان کے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں، ان سے بچے بھی ہیں۔ ایک ان کا چھوٹا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ چکا ہے، اب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنا فیملی بزنس کر رہا ہے، اس کا نام ہے شیروز جہاں۔ یہ شیروز جہاں ایک بنیادی کردار ہے اس کہانی میں۔ آغا سرکار شیروز اور مہوش کی شادی طے کر دیتے ہیں، اور یوں ہوتا ہے آغا سرکار شیروز کو بھی مطلب یوں جانتے ہیں کہ اس کی والدہ کو جانتے ہیں، اس نے مطلب آغا سرکار کے زیادہ وہ نہیں ہے، وہ پتہ کہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے فرخندہ جہاں کا، اور مہوش ہے، اور یہ جو حیات احمد صاحب ہیں یہ مہوش کے والد ہیں، وہ بھی دولت مند آدمی ہے، تو ان کا وہ بھی آغا سرکار کے معتقدین میں سے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے، انہوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے مہوش کو، ان کو پتہ ہے کہ بیٹی ہے، تو وہ شیروز اور مہوش کی شادی طے کر دیتے ہیں، اور خود یہ طے کر کے مطلب یہ بزرگ ہوتے ہیں نا جو بڑے، یہی ان کے رشتے شادیاں وغیرہ ان کے اپنے معتقدین میں سے یا جاننے والوں سے وہ کر دیتے، تو آگے جو ان کے معتقدین ہوتے ہیں جو بھی ہو وہ کتنا بڑے بااثر ہو وہ چوں چرا نہیں کر سکتا، وہ بس بلک نہیں، حضرت صاحب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ آغا سرکار نے، اب ان کا نام ہے آغا سرکار، تو آغا سرکار نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، اب یہاں چوں چرا کچھ نہیں چلے گا۔ تو اور مزے کے وہ تو بیرون ملک آغا سرکار تو اپنے جو ان کے سالانہ دورے ہوتے ہیں کہ ان کے متقل ملک سے باہر بھی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اپنے دورے پہ۔ بیگم فرخندہ جہاں اور حیات احمد ایک دوسرے سے ناواقف ہے، کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ الگ آنا جانا ان کا رہتا ہے، لیکن اتفاق ہے کہ کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ الگ ٹائمنگ میں آ گئی، وہ الگ ٹائمنگ میں آ گئے، مگر آغا سرکار کے حکم پر یہ دونوں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، یعنی وہ اعتراض نہیں کرتے۔ مہوش کو شیریش شادی سے 1 دن پہلے ساحر کے ساتھ کورٹ میرج کروا کر بھگا دیتی ہے۔ یہ اصل میں ایک دم سے جو جھمپ آپ کو لگانا وہ یوں ہے کہ یہ واقعہ
کہ وہ مہوش جو ہے وہ ساحر سے محبت کرتی ہے، تو معاملات وہ ہوئے، تو چونکہ یہ سائنوسس ہے تو ہم اس کو شورٹ میں بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتی کہ میں تو شاعر کے بغیر شادی کروں گی، میں شاعر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی. تو کہتے باقی شادی کر دو، کچھ دن تو آپ کا ماں باپ جو ہے وہ رو پیٹ لیں گے، پھر ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک لوجک دیتی ہے. تو شہریش کے کہنے میں مہوش بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو ایک دن پہلے سائے کے ساتھ اس کے بھگا دیتی ہے، کورٹ میرج کروا کے یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں. شادی ہو جاتا کہ وہ ایک ساتھ رہ سکے. حیات احمد شہریش کو اپنی عزت کا واسطہ، حیات احمد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کارروائی شہریش نے کی ہے، مہوش کو بھگانے کی اور سب چیزوں کی. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آغا سرکار کو زبان دی ہوئی، وہ ہمارے پیر و مرشید ہے، تو معاملہ یہاں ہو گیا خراب. پھر وہ ہے تو آپ کو اپنی عزت کا واسطہ دے کے اس کو کہتا ہے کہ مہوش کی جگہ پہ شہریش کو کہتا ہے کہ تم شادی کر لو. تو وہ ایک دم ایک بوکھلاہٹ والی سین ہو جاتی ہے. بہرحال ایک بڑی جذباتی سین کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ شہریش بہت مشکل کے ساتھ جب وہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جب صورت اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے تو پھر شہریش جو ہے وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے. تو چونکہ مہوش کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پہ شہریش آ جاتی ہے، تو بات بن جاتی ہے اور اس کی سے نکاح ہو جاتا ہے. شیروز جہاں سے جس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ اس کے گھر شادی کے ساتھ نکاح کے بعد اس کے گھر رخصت ہو کے آ جاتی ہے. شہریش بالکل جو شہریز ہے وہ مطلب آپ کو آ گئی ہے تو وہ اس گھر کی اس عالیشان محل ہے، ان کا ایک گھر ہے محل نما، ایک عالیشان بنگلہ ہے بہت بڑا. بہت سارے نوکر چاکر ہیں، مطلب شوفر ہے، شیف ہے، یہ بڑی وہ ہے بڑا عالیشان وہ ہے کہ نواب والا خاندان جیسا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہے. تو ان کے ہر کام کے لیے الگ نوکر اور یہ موجود ہے، ڈرائیور، شوفر، یہ وہ. تو وہ ان کی سب سے چھوٹی بہو بن کر اس عالیشان محل میں آ جاتی ہے. کہانی میں ٹوسٹ یہاں ہو جاتا ہے پیدا کہ شہریش کی جو طبیعت ہے اس میں ہلا گلا، شور شرابہ، رچا بسا ہے، جبکہ بیگم فرخندہ جہاں کے عالیشان گھر میں سنجیدگی، بردباری، خاموشی اور سلیقہ حد سے زیادہ ہے. تو شہریش کو اس ماحول میں گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ گھٹن کا شکار ہونے لگتی ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں سکتی. تو یہاں یہ کہانی میں ایک ٹوسٹ اس کا شہریش کا پیدا ہوتا ہے. تو یہاں ہم کہانی کو روکیں گے، انشاءاللہ نمبر 3 میں یہ کہانی ہماری مکمل ہو جائے گی. تو نمبر 3 تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور آپ نے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں. اور چینل کی پروموشن کے لیے اگر کوئی کاوش آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں نمبر 3 میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.